عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ تقریب پاک امام اہل سنت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، دریائے رحمت، آقائے نعمت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدی آقائی و مولائی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس اللہ سرہ الشریف کے عرس کی تقریب ہے، اور ہم غلامان اعلی حضرت اس تقریب کی وساطت سے بارگاہ رضا میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ میں اپنی گفتگو اس بات سے شروع کروں گا، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، اہل ہنر کی عقل حیراں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ عزیزان گرامی وقار، اس شمع کو فروزاں ہی رہنا ہے، اس لیے کہ اس کو نور ملا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ رب العزت جس شمع کو روشن کرے، صبح قیامت تک اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ قرآن بھی کہتا ہے کفار و مشرکین اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا چراغ اسلام ہے، قرآن عظیم ہے، ذات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب علماء امت اسی چراغ کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آتے ہیں۔ لہٰذا جو امت مصطفیٰ کی خدمت کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اللہ رب العزت کے فضل و عنایت سے دین متین کی سچی خدمت کرتا ہے، مولا صبح قیامت تک اس کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک سے چڑھنے والے، کڑنے والے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چرچے کو اور ان کی مدح کو اور ان کی تعریف کو کبھی کم نہ ہونے دیا۔ آج بھی ایک زمانہ بلکہ میجورٹی اس بات کی قائل ہے کہ وہ عاشق رسول تھا، فنا فی الرسول تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں نبی سے صادر ہونے والا ایسا کام، نبی سے صادر ہونے والا ایسا کام جو عام انسانوں کی سمجھ میں نہ آ سکے اور اس کا مقابل کوئی لا نہ سکے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی آپ مطالعہ کریں تو بہت کم لوگ ہیں جو انہیں سمجھ پاتے ہیں۔ مختصر سی زندگی میں علم کے دریا بہا دیے، اور یہ اگر دیکھا جائے محنت و کسب سے، مشقت سے حاصل کیے جانے والے معاملات ہوتے تو ہم یہ کہتے شاید بہت غضب کی ذہانت تھی، بہت غضب کا حافظہ تھا، مگر بعض اوقات میں ہمیں جا کر کے یہ کہنا پڑتا ہے کتنا بھی ذہین آدمی ہو، کتنا بھی عقل کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں پڑھتا ہے تو اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں صرف کسب کا دخل نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ بھی اعلیٰ حضرت کو عطا ہوا ہے یہ علم لدنی ہے، اللہ رب العزت کی عطاؤں میں سے ایک عطا کا نام ہے۔ میرے عزیزو، تقریباً 102 سال کا عرصہ ہو گیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زار فانی سے کوچ فرما کر، لیکن ان کا علم تازہ ہے، درخشاں ہے، ان کی تعلیمات ہر جگہ پر ہیں، بلکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کو اس مقام پر پہنچایا جس نے اپنی زندگی عشق رسول میں وقف کر دی
دفاع ناموس رسالت کے لیے اپنی پوری زندگی کو ختم کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی اعلیٰ حضرت کو اس مقام تک پہنچایا کہ اب کے زمانے میں عشق رسول کی پہچان کرنا ہو تو اعلیٰ حضرت کا نام لینا ہوتا ہے۔ بڑے مشائخ کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں کسی کی شخصیت اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی پہچان بن جاتی ہے تو یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا انعام۔ یہ میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مشہور مقولہ ہے، عرب کے علماء جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما، یہاں کے جو سنی صحیح العقیدہ علماء مشائخ ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اہل سنت و جماعت کو حق سمجھتے ہیں؟ کہا ہاں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ادھر کے علاقوں سے جب کبھی کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسے کیسے پہچانتے ہیں؟ وہ خود بیان فرماتے ہیں، اذا جاءنا رجل من الہند، جب ہند سے کوئی آدمی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے پاس پہلے ہی امام احمد رضا خان کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو غور سے۔ علماء حرمین کہہ رہے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر اس کے سامنے کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک مولانا ہیں جن کا نام احمد رضا خان ہے، بریلی سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں فلاں کتابیں لکھے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہیں، اگر چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے تو ہم سمجھتے ہیں سنی صحیح العقیدہ ہے، اور اگر کڑنے لگے، جلنے لگے، پہلو بدلنے لگے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رجل من اہل البدع۔ وہ کہتے ہیں علماء حرمین ہم اسی بات سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتیوں میں کا کوئی بندہ ہے۔ یہ معیار ہم نے نہیں، علماء حرمین نے متعین فرمایا۔ یہ پہچان جو اعلیٰ حضرت کی بنی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ آج کیا آپ سب کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اور دوسروں میں فرق کرنے والی ذات اعلیٰ حضرت کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنایا، لوگوں کی کیا مجال ہے کس کو کیا بنائیں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بریلویوں نے مل کر کے سب بنا دیا ان کو۔ میاں بریلویوں نے مل کر کے اگر انہیں بنایا ہے تو تم بھی سارے مل کر کے ایک اعلیٰ حضرت بنا دو، ایسا کوئی اعلیٰ حضرت بنا دو۔ انسانوں کے بس میں نہیں ہے اللہ کے ولی کو بنانا، وہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ولی بناتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں چند اصطلاحیں بھی بتاؤں۔ شریعت طاہرہ میں، ہمارے دین اسلام میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے مجدد۔ مجدد دین کو صحیح طریقے سے اپنے زمانے میں پیش کرنے والا۔ جب اس پر گرد و غبار جمع ہو جائے، جب اس پر لوگ خرافات، بدعات، واہیات بھر دیں تو ایک مجدد آتا ہے، ان سب کو ختم کر کے دین اسلام کا صحیح چہرہ پھر امت مصطفیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے، اسے مجدد کہتے ہیں۔ یہ مجدد کا لفظ بھی ملا ہے ہمیں حدیث رسول سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ان اللہ یبعث لہذه الامة رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال پر ایک ایسا شخص پیدا کرتا ہے جو میرے دین کو تجدید کر کے صحیح چہرے کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ہر صدی میں، ہر 100 سال میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے جو دین کا صحیح چہرہ امت کے سامنے پیش کرتی ہے۔ ہاں، ہم جس زمانے میں ہے، اس زمانے میں ہمیں مجدد کی پہچان جو ملی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہرۂ آفاق ہیں، اس لیے مجدد کا لفظ آپ نے زیادہ طور پر اعلیٰ حضرت کے لیے سنا ہوگا۔ اور اس سے قبل تقریباً 13 صدیوں تک مجدد آتے رہے۔ پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے فرمایا ہے، محدثین اور فقہاء نے فرمایا ہے وہ پہلی صدی کے مجدد تھے۔
दूसरी सदी के मुजद्दिद में इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम पाक आता है। इसी तरह कई उलमा हैं, उसमें मुजद्दिदीन की फहरिस्त एक तवील है। एक ज़माने में कई मुजद्दिद भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया में एक ही होगा। तीसरी सदी में दूसरे मुजद्दिद आए, चौथी में अलग आए, पाँचवीं में अलग आए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ये भी मुजद्दिदीन में हैं। और इसी तरह से 1000 साल के बाद हिंदुस्तान में एक मुजद्दिद आए जिनको मुजद्दिद अहमद फारूकी सरहिंदी मुजद्दिद अल-फसानी कहा जाता है, जिन्होंने अकबर का लाया हुआ दीन इलाही ख़त्म किया और दीन मुस्तफ़ा की फिर से नशोनुमा की। वो मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी जिनका लक़ब है वो अहमद फारूकी सरहिंदी। उनके बाद फिर मुजद्दिद आए सैयदना अब्दुल अजीज़ दहलवी रहमतुल्लाह, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। 14वीं सदी के हालात में थोड़े से आपके सामने बता दूं। ये 13 सदी के जो मुजद्दिद आए, इन्होंने अपने अपने ज़माने में तजदीदी कारनामे फरमाए। उनके ज़माने में जो चैलेंजेस थे उनका मुकाबला उन्होंने किया। उम्मत मुस्तफ़ा पर, दीन मुस्तफ़ा पर आने वाली सारी बलाओं को उन्होंने दूर किया। जिस अंदाज से भी तूफान खड़े होते, मुजद्दिद अपने ज़ात के साथ, अपने कलम के साथ, अपनी ज़ुबान के साथ जिहाद करता और शरीयत ताहिरा का दिफा करता। 14वीं सदी के हालात ऐसे थे मेरे अजीज़ों। हिंदुस्तान के हालात में अगर आपको बताऊं, यहाँ के पस मंज़र को आपको पहले समझना होगा, फिर आला हजरत की ज़ात आपको समझ में आएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वारिस और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब या उलमाए उम्मत ने किस तरह की कुर्बानियाँ दी। हिंदुस्तान के हालात ऐसे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेज़ अपने कदम जमा रहे थे। और अंग्रेज़ जब यहाँ पर फैलना शुरू हुए, पहले इन्होंने बंगाल को अपने काबू में किया, फिर उसके बाद गोवा में, इधर उधर इलाकों में अपनी कंपनी के नाम से शुरू किया, बम्बई को कब्जे में लिया। ये वो दौर था जब यहाँ पर मुग़ल सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी। बहादुर शाह ज़फ़र जिसके आखिरी हुक्मरान रहे हैं, ये कमज़ोरी के अयाम थे, मुग़ल सल्तनत की आलालत का दौर था और अंग्रेज़ों ने इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके हिंदुस्तान में अपने कदम जमाए। जानते हैं उस वक्त पूरे हिंद में, अभी हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई थी, ये बांग्लादेश भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, ये पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, अफगानिस्तान के भी कई इलाके हिंदुस्तान के हिस्से में आते थे, बड़ा हिंद था। उस ज़माने में पूरे बर्रे सगीर इसको कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंटल हिंदुस्तान को बर्रे सगीर, शिबहुल क़ारतिल हिंदिया इसको अरबी में कहते हैं, यानी एक इंटरकॉन्टिनेंटल के बराबर ही हिंदुस्तान को समझा जाता है, थोड़ा छोटा उससे। इतने पूरे इलाके में पूरे मुसलमानों का अकीदा एक ही था, वो अहले सुन्नत व जमात, या अगर कुछ थे तो राफिज़ी और शिया थे थोड़े से, लेकिन पूरे बर्रे सगीर में मुसलमान सिर्फ अहले सुन्नत व जमात थे। अंग्रेज जब यहाँ पर हिंदुस्तान में आए तो इनको सबसे ज्यादा खतरा किससे था? इन्होंने अपनी किताबों में लिखा, उलमाए इस्लाम से इन्हें खतरा था। उलमाए इस्लाम इनके खिलाफ खड़े हो सकते थे, और जाहिर सी बात है उस वक्त अभी तुर्की की खिलाफत उस्मानिया भी मौजूद थी और हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत थी। मुसलमानों का दबदबा ऐसा था कि एक बार अगर बादशाह इस्लाम जिहाद का ऐलान कर दे तो सारे कफन बरदोश सड़कों पर आ जाते। एक ऐलान हो जाए, नौजवान तो नौजवान, बूढ़े भी रास्तों पर आ जाते अपनी जान अल्लाह की बारगाह में पेश करने के। हर जमाने में हमारे यहाँ दायरा इस्लाम में मैं आपको बताऊं, मरने से कभी कोई मुसलमान खौफ नहीं खाता था। इसीलिए 1947 की जो आज़ादी की जंग है, इसमें आप देखेंगे तारीख अगरचे आपको बताई नहीं जाती, 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों की भी मौत उसमें हुई, शहादत हुई है। और तकरीबन 1857 से अगर मैं गिनाऊं, 30,000 सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत ऐसे हैं जिनको दरख्तों पर फांसी पर लटकाया था अंग्रेजों ने। ये हमारी कुर्बानियां हैं और अंग्रेज ये अच्छी तरह से जानता है
جس کو اقبال نے کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، عرب کو دے کر کے عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ انگریز یہی سوچتا ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، اس کے جسم سے روح محمدی نکال دو، عشق مصطفیٰ نکال دو۔ اس زمانے میں انگریزوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں ان کی یونٹی اور ان کے اتحاد سے ہمارے لیے خطرہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر زمانے میں منافقین کو خریدنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، ہر زمانے میں۔ وہ زمانہ بھی ایسا رہا کہ انگریزوں نے اپنے خلاف بولنے والوں کو کالا پانی کی سزا دی، انڈمان نکوبار بھیجا، پھانسی کی سزائیں دی، لیکن وہی انگریز چند علماء کو خریدتا رہا، چند مولویوں کو خریدا اور ان کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اختلافات ڈالنے کی کوششیں کی، کیونکہ مشہور ہے، یہ میری اکیلے کی بات نہیں، سارے لوگ جانتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کس کی رہی ہے؟ انگریزوں کی رہی ہے، سب جانتے ہیں۔ ہاں بالکل، مجھے اس بات سے خوف نہیں ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی انہی کی لائی ہوئی تھی، تفرقہ پیدا کرو، ٹکڑے کرو اور اس کے بعد حکومت کرتے رہو، اختلافات ڈالو۔ تو انہوں نے ہندوستان میں اس چیز کی کوشش کی، اور سب سے پہلے اختلافات جو جنم لیتے ہیں وہ قادیان پنجاب سے، وہاں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی نام کے شخص کو اٹھایا گیا، انگریزوں نے اس کی بہت بھرپور مدد کی، تعاون کیا پیسوں سے، اور پھر اس کے ذریعے سے نئی نئی چیزیں لانا شروع کیا۔ یہ وہی زمانہ ہے، یہ 14ویں صدی کا زمانہ، ہجری کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، اور 1857 سے پہلے کے یہ معاملات ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا اور نئی نئی باتیں دین میں لایا، لیکن انگریزوں نے اسے ایک غلطی یہ کروا دی کہ اس کو نبی بھی بنا دیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی ہوں، میرا نام احمد ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، انگلش میں فرشتے وحی لے کر کے آتے ہیں۔ یہ غلام احمد قادیانی کی پھکائی شروع ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے امت مصطفیٰ اس وقت بیدار تھی، تقریباً ساری امت نے بالاتفاق اس کو ریجیکٹ کیا اور اس کو کہا کہ یہ اس امت کا دجال ہے، اس کو خارج اسلام مانا۔ اور آج بھی پاکستان میں بھی قادیانیوں کو مائنورٹی میں رکھا گیا ہے، مسلمانوں میں نہیں، وہاں پر نہیں ہے۔ اس کا رونا یہ پوری دنیا میں روتے ہیں، ان کا تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے، کیونکہ ہماری بیس اور ہماری جڑ ہے ختم نبوت کو دل و جان سے ماننا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ غلام احمد قادیانی نے یہ خلفشار مچایا ہندوستان میں۔ ظاہر سی بات ہے عوام تو عوام ہے، کل انعام ہے، یعنی بھیڑوں کی طرح۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آج بھی شیطان بھی کھڑا ہو جائے تو اس کے چند مرید تو ہو ہی جاتے ہیں، ہو ہی جاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں آپ کیسے کیسے باباؤں کے مرید ہوتے ہیں، ارے ان کی بیویوں کو یہ ورغلا کر کے اپنی بیوی بنا لیتے ہیں، تب بھی یہ مرید ہی بنا ہوا ہے۔ یہ ہوس کے پجاری، ایسے بھی حالات ہمارے سامنے موجود ہیں، حرام کاریاں کھلے عام دیکھتے ہیں پھر بھی اس کے مرید ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ تو الگ بات ہے، شیطان اگر کھڑا ہو کر کے کہہ بھی دے کہ میں شیطان ہوں، تب بھی تھوڑے مرید اس کے ہو ہی جائیں گے، کچھ تو بھلا کر دے گا یہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی کا کفر ظاہر تھا، ختم نبوت کا انکار تھا، باوجود اس کے کچھ ماننے والے اس کے فالوورز تھے، جس کی وجہ سے ہندوستان میں اختلافات کی ہوا شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر معاملات ایسے آئے کہ پھر ایک علاقہ ایسا ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو تو آپ جانتے ہیں، لیکن اگر میں اب کھولوں بہت سارے تو کچھ لوگوں کے اب دلوں میں چبھن ہوگی، پیٹ میں درد بھی ہوگا۔ لوگ یہی کہیں گے کہ مولانا اختلافات کی بات کرتے ہیں، بانٹنے کی بات کرتے ہیں، فرقے کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیز، حق بات بتانے کو اگر تم فرقہ واریت سمجھو گے تو یہ تمہارا کوڈ ہے، یہ تمہارا مرض ہے۔ اگر کوئی یہ بتا دے کہ یہ شکر ہے، یہ گوبر ہے، تو تم کیا کہو گے؟ یہ فرقہ پیدا کر رہا ہے۔ فرقہ نہیں میرے عزیز، تجھے بتا رہا ہوں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔
میٹھا کھا لے اور غلاظت چھوڑ دے. اسی لیے تو علماء بتاتے ہیں. کیا ہمارا ذاتی کوئی جھگڑا ہے کسی سے؟ کوئی ہماری پراپرٹی پر آ کر بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی میرے کپڑے چھینا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہے میرے عزیزو. جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیں. اور مجھے کسی کو گالیاں دینے میں کوئی شغف نہیں ہے اور نہ میری زبان ایسی، لیکن جو حقوق اسلام ہے اور دین کے جو حقوق ہیں وہ میں بتا کر رہوں گا. ایک طرف غلام احمد قادیانی کی خرافات، دوسری طرف سر سید احمد خان. اس نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی، نیچریت. یہ کیا تھا؟ یہ بھی انگریزوں کے پاس سے پڑھ کر کے آیا، جو بانی ہے مسلم یونیورسٹی کا. ظاہر سی بات ہے وہاں کے ٹیچرز، وہاں کے اساتذہ کو کچھ باتیں بری لگتی ہیں، کچھ باتیں بری لگیں گی، لیکن یہ حقیقت ہے اور تاریخ سے تم منہ موڑ نہیں سکتے. سر سید احمد خان واپس آ کر کے قرآن عظیم کی بہت ساری باتوں کا انکار شروع کر چکا تھا. اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ معجزات کوئی چیز ہی نہیں ہے، قرآن میں کسی معجزے کا ذکر ہی نہیں ہے. ہر چیز کی بدل کر کے تعویل کر دی. کہا فرشتے ہوتے ہی نہیں ہیں. انسان کے اندر جو نیکی کرنے کی طاقت ہے اسی کا نام فرشتہ ہے. شیطان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ برائی کرنے کی جو صفت ہے انسان کے اندر اسی کا نام شیطان ہے. قرآن پاک کی پوری تفسیر بدل ڈالی. جنات کا انکار، جنت و دوزخ. ارے میاں کس نے دیکھا؟ یہ نیچریت تھی. نیچریت کا مطلب ہے نیچر کو ماننے والے ہیں. جو دکھ رہا ہے بس اسی کو ماننا ہے، جو نہیں ہے اس کو نہیں ماننا ہے. اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بھی بہت ساری نئی باتیں اس نے رکھی. قیامت کے دن شفاعت کے متعلق اور دیدار الہی کے متعلق سر سید احمد خان نے لکھا ہے کہ اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، نہ زندگی میں، نہ موت کے بعد، نہ جنت، نہ دوزخ، ایسی کوئی چیز ہی نہیں. میاں ہندو تو عقیدہ رکھتے ہیں نرگ اور سورگ کا، وہ تو بیچارہ ان سے بھی نیچے آ گیا. یہ تمام چیزیں نیچریت اس زمانے میں پھیلی. اب کچھ مسلمان ادھر بھی فالوورز. سر سید احمد خان کوئی نیا پیدا نہیں ہوا تھا، یہ بھی انگریزوں سے پڑھ کر کے متاثر ہو کر کے آیا، انگلینڈ سے یا یورپی کنٹریز سے. اور مسلمان اس کو جو ظاہر سی بات ہے تھوڑا روشن خیال سمجھتے ہیں. ارے یہ بہت ہی ماڈرن ہیں، نیا علم لے کر کیا ہیں، اس کے پیچھے چلنے لگے. اس نے علم کے نام پر بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ خراب کیا. ایک طرف یہ معاملات، قادیانی فتنہ اپنی جگہ پر، نیچری فتنہ اپنی جگہ پر، اور پھر دیوبندی فتنہ ایک اور. یہاں پر میں آج انصاف کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں، اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو. آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی. کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا. آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں. لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے، اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں. ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو. دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا. لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے. کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں. لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا. براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے.
یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں۔ ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نئی بات تھی۔ اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ، کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی؟ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا اور جو سزا دے سکتے ہو دو۔ میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور نہ پھکائی کر رہا ہوں، یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں۔ تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص، کیا تخصیص یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی برابر ہو گئے، شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ میرے عزیزو، کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ یہ عبارتیں آئی، کتابوں میں لکھی گئی، اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے اگر ہو گیا، اگر مگر کی بات ہی چھوڑو، جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا۔ آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھنے کی کیوں ضرورت پیش کی؟ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر اب کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی، کوہرام بپا تھا، تنازعات میں گھر گئے۔ قادیانی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار، حسیات کو صرف ماننے والا، نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا، اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں۔ چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے، آؤ میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں۔ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے؟ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ ایک بات یاد رکھ لیں، اگر میں آج نام لے کر کے کسی کو کہہ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ ہمارا دین ہی یہ کہتا ہے جو ان سے نا آشنا ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں، ہمارے رشتے ناتے اگر ہیں تو صرف عظمت رسالت سے جڑے ہوئے ہیں، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اسی لیے سرکار مرشدی پیر و مرشد تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔
اسی وقت ایمان کو پہنچو گے.